وہاں پر بھی ذہن دیتے ہیں کہ یہ آخری لمحہ جو ہے یہ ہماری مسجد میں گزرے اور اللہ کے ذکر اور درود خوانی میں گزرے، اور جب ہمارا نام اعمال کا سلسلہ دوبارہ سے فرشتے لکھنا شروع کرے نا تو وہ اچھے کام سے لکھنا شروع کرے. ہم نماز پڑھتے ہوں، مسجد کی حاضری ہو، تو یہ اسویں سال ہمارا 2022 کا اینڈ ہے انگریزی کا، اور 2023 کچھ ہی دیر میں، یوں سمجھ لیں 1 گھنٹہ کچھ منٹ ہے جس میں وہ 2023 ہمارے بیچ جو ہے آ جائے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ اینڈ ہو ذکر و درود کے ساتھ، اللہ کے ذکر میں یہ اختتام کی طرف جائے، اور ہم 2023 کو ذکر و درود، اللہ کے شکرانے میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، دعا خوانی کرتے ہوئے ہم اس کے آغاز کو ہم شروع کریں. تو آپ سب سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ اس محفل میں شرکت کیجئے، اجتماع میں شرکت کیجئے. آئیے درود شریف کے کچھ فضائل سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَہَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَہَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام. کئی صلاۃ والسلام کے شعار ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آپ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی ہے. آپ کے خلیفہ ہیں علامہ جمیل قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہی کہتے ہیں کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. اور ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ سر قلم کر دو میرا یا کاٹ لو میری زباں، میری نس نس میں بسا ہے الصلاۃ والسلام. اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اور عاد و وظائف لوگ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد اور دیگر اوقات میں، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے بھی ان کا وظیفہ بھی صلاۃ والسلام ہے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. جیتے جی تو ہم سرکار پر درود پڑھ ہی رہے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ ہماری عادت بنی رہی تو آخری وقت میں بھی جب ہماری روح پرواز کر رہی ہوگی، جب ہم دارالفنا سے دارالبقا کی طرف جائیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے اس وقت یہ عادت ہماری اچھی عادت جو ہے کلمہ طیبہ کے ساتھ ہم رخصت ہوں گے اور آقا پر درود پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے. اس کی عادت بنانی چاہیے. چلتے پھرتے بندے کو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے. درود یہ بہت سارے امراضوں کا شفا ہے. درود پڑھ کر کے جو ہے نا دم کر دے مریض پہ تو شفا مل جائے اسے. ایک شعر ہے وہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نیت کر لیتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ عز و جل، اگر نیت نہیں ہے یا نیت ہے تو مزید اچھی نیت ہم شامل کر لیتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی ہم فارغ وقت میں رہیں گے، ہماری زبان تو خاموش ہے، کام ہم ہاتھوں سے کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے زبان خاموش نہ رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 27ویں پارے میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. آج یہ درود خوانی ہو رہی تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی. کچھ شرپسند لوگ یا کچھ ایسے جن کو سرکار کی ثنا خوانی اچھی نہیں لگتی یا وہ کرتے نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں، اچھی بھی نہیں لگتی ہے. ظاہر ہے جب کوئی چیز ہمیں پسند ہوتی ہے تو وہ دوسرے جب کر رہے ہوتے تو اچھی لگتی ہے. تو کچھ لوگ ہیں دنیا میں
جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی، سرکار کی حمد و ثنا، سرکار کی تعریف اچھی نہیں لگتی، اور وہ کہتے کرتے بھی تم لوگ کیا کرتے ہو، یہ اتنی دیر سے 2-3 گھنٹے ہو گئے نعتیں پڑھے جا رہے، نعتیں پڑھے جا رہے، کیا ہے یہ؟ ارے تمہیں 31 نیو ایئر نائٹ منانی تھی ذکر و درود کے ساتھ، تو مسجد میں چلے جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، قرآن کریم لے کے بیٹھ جاتے، نوافل پڑھتے، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ہر کام میں، ہر نیک کام میں ہماری یہی نیت ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے، اس کی عبادت ہم کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، ظاہر ہے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، سب کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و درود کرنا، یہ جو ایک عبادت تو ہے، یہ ہے عبادت، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، جو انکار کرے وہ کہیں اور پہنچ جائے گا۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف پڑھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کو ایک سادہ سی مثال دے کر کے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج محفل سجی ہوئی ہے، یہ لائٹنگ ہے، یہ سجاوٹیں ہوئی ہیں، میں اسی کی مثال لے لیتا ہوں۔ اب میں بولوں کہ یار یہ جو سجاوٹیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ بڑا زبردست اہتمام کیا ہے، سجاوٹ بہت اچھی کی ہے، یہ مائک سسٹم جن کا ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ ابھی جو مائک چل رہا ہے یہ بہت اچھا چل رہا ہے، سجاوٹیں اچھی ہوئی ہیں، لائٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک کی گئی ہے، یہ شامیانے بھی اچھے لگے، یہ مائک بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ میں نے تعریف کی ہے، تعریف کس چیز کی ہے؟ مائک کی، لائٹنگ کی، سجاوٹ کی تعریف کی ہم نے، یہ جو سجاوٹیں ہوئی بہت اچھی ہوئی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جنہوں نے سجاوٹ کیے، جن کے یہ مائک سسٹم ہے، جنہوں نے شامیانہ لگایا، جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، ان کے دل میں خوشی داخل ہوگی یا وہ غمگین ہوں گے؟ جی خوشی داخل ہوگی نا۔ کیوں خوشی داخل ہوگی؟ کہ ہم نے ان کے ان محنت کی تعریف کی، ان کے ان سامان، ان اشیاء، ان چیزوں کی تعریف میں نے کی کہ یہ بہت اچھے انداز سے لگائے گئے ہیں، سجاوٹ بہت اچھے انداز سے ہوئی ہے، یہ شامیانہ بھی بہت خوبصورت لگا ہوا ہے، مائک بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ میں نے تعریف تو بندوں کی نہیں کی نا جنہوں نے یہ کام کیے، میں نے تعریف ان کے اس کام کی ہے، میں نے تعریف ان کے اس چیز کی ہے کہ بہت اچھی چل رہی ہے۔ اب اگر اس میں کوئی نقص بیان کر دے، یار یہ لائٹ یہاں نہیں وہاں لگنا چاہیے تھا، یہ صحیح نہیں لگایا، شامیانے کا کلر کوئی اور ہونا چاہیے تھا، یہ درست نہیں ہے، اسٹیج جو بنایا نا وہ یہاں اتنا چھوٹا سا نہیں اور بڑا ہونا چاہیے، یا بہت بڑا بنا دیا چھوٹا بنانا چاہیے تھا، مطلب اس میں نقص نکالے، عیب نکالے۔ اب بتائیں کرنے والوں کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہوگی نا۔ اب بس یہ مثال سے اب آ جاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، کوئی دن بھر سرکار کی تعریف کرے، سرکار کی شان میں نعتیں پڑھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کی باتیں کریں یا زلف واللیل کی باتیں کریں، سرکار کی مبارک لعاب دہن کی باتیں کریں یا سرکار کے مبارک الفاظ اور احادیث مبارکہ کی باتیں کریں، سرکار کے اوصاف کے بارے میں باتیں کریں، سرکار کے جو کمالات ہیں، جو اختیارات ہیں، جو معجزات ہیں، اس کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں خوشی کس کو ہوگی؟ اب سوال آپ سے، دن بھر بندہ جو ہے سرکار کی تعریفیں کر رہا ہے، رات گزر گئی پوری رات سرکار کی مدح و ثنا کرتا رہا، سرکار کی تعریف کرتا رہا، خوشی کس کو ہوگی؟ جی خوشی کس کو ہوگی؟ ادھر سے جواب آ رہا ہے اللہ پاک کو خوشی ہوگی، بے شک حق ہے۔ اب آپ بولے کیوں اللہ پاک کو خوشی ہوگی؟ تعریف تو سرکار کی گئی ہے، نعتیں تو سرکار کی پڑھی گئی نا، تلاوت تو کیا نہیں گیا، نمازیں تو پڑھی نہیں ہم نے، حمد و ثنا تو کیا نہیں، ہم کسی اور کی تعریف کر رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ اب اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھیے، یہ بہت اچھا مثال ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ سرکار کی جو
کمالات کی باتیں ہو رہی ہیں، سرکار کے جو اوصاف بیان کیے گئے، سرکار کے جو اختیارات بیان کیے گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، سرکار کو یہ اوصاف کس نے دیے؟ کس نے؟ اللہ پاک نے عطا فرمائے نا۔ سرکار کو یہ جو کمالات، یہ اختیارات کس نے عطا کیے؟ اللہ پاک نے دیے۔ سرکار کو بنایا کس نے؟ اللہ پاک نے بنایا۔ سرکار کو یہ اتنی جو کچھ عطا ہوئے ہیں، جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ سب اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، گویا کہ رب کی تعریف ہو رہی ہے، اس کے کام کی تعریف ہو رہی ہے، تو یہ تو خوش ہوں گے ہی، ساتھ میں اللہ پاک بھی خوش ہوگا کہ میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پر بندہ گفتگو کرے، سرکار کا نام لے لے، سرکار کے صرف ایک چہرے و دعا کو لے لینا تو پوری رات گزر جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنی چاہیے، جو نہیں پڑھتے ان کو بھی پڑھنی چاہیے، ان کو ترغیب دلائے کریں۔ آواز اچھی ہو یا نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہیں، گنگنایا کریں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی شخصیت ہے، یہ اللہ پاک نے ہمیں یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے پیارے محبوب کی شکل میں۔ صحابہ کرام جب سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوتے نا تو کیسے حاضر ہوتے تھے؟ فدا کا ابی یا امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں جب کوئی بات کہتے تو یہ کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر آگے عرضی لگاتے، بعد میں کچھ کہتے سرکار کی بارگاہ میں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کے ایمان مکمل ہے، ایمان والا ہی نہیں وہ جو سرکار سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ حضرت فرماتے نا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، 3 مرتبہ فرمایا خطبہ رضویہ میں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، جس کو محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ محبت ہونا بہت ضروری ہے، ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان یہ بہت اہم شے ہے، ایمان بہت اہم نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ محفل میں بیٹھے، میں پھر عرض کروں گا کہ جو اسلامی بھائی ادھر ادھر ہیں وہ ابھی آ جائیں، کرسیاں کچھ خالی ہیں ان کو پر کریں اور بیان کو سماعت کریں۔ بس اوقات نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے تو جمرے ہوتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ ایک عبادت ہے۔ بیان سننا یہ اپنے نفس پر بھی تھوڑا گیرا گزرتا ہے، کبھی جب اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں، یار کیا شروع ہو گیا اب، تو اصل تو یہی ہے نا، نفس کی تو اصلاح ہونی تھی، ہماری بھی اصلاح ہو، آپ کی بھی اصلاح ہو۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا کرے کہ ہم سب نیک بن جائیں۔ نیک بننے کی تو سب دعا کرتے ہیں نا، اور نیک بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، جب میں نے بہت کچھ باتیں حاضر ہوا ہوں، ایک تو یہ کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں ایک یہ سوال اٹھتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم جب نماز میں ہوتے تو ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، دل نہیں لگتا نماز میں دل نہیں لگتا۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو ذہن کہیں اور ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ بھائی مائک والے کی تعریف کی تھی ہم نے، تھوڑی اور اچھے انداز سے مائک چلتا رہے تو مزید دعائیں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا تھوڑا بند کر دو، ایک کو بند کر دیجیے، ٹھیک ہے، لیکن مائک آپ کا صحیح چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ تو عرض یہ تھی کہ عبادت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، عبادت ہم جب کرتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے ہمارے ذہن میں، اور بہت سارے لوگوں کے یہ ہیں سوالات، وہ کبھی کر پاتے ہیں کبھی نہیں کر پاتے۔ یہ معاملہ ہے، جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بس اوقات ایک
مقولہ ہے کہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی حضور میری ایک کوئی چیز ہے گم گئی ہے، مل نہیں رہی. غالباً وہ چھابی کے حوالے سے تھا کہ وہ خزانے کی کنجی گم گئی ہے، مل نہیں رہی. تو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، وضو کر اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد مجھ سے ملاقات کر لینا. وہ گیا، وضو کیا اور 2 رکعت اس نے نماز پڑھی. نماز کے بعد آیا، بولا حضور میں چل رہا ہوں. بولے کہاں چل رہے؟ بولے سامان وہ یاد آ گیا میں نے کہاں رکھا تھا. تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ نمازوں میں ہوتے ہیں تو بہت سارے خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو دل نہیں لگتا. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں اللہ پاک سے محبت الہی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم محبت رسول کا تو دم بھرتے ہیں نا، عشق رسول، محبت رسول یہ ہونی چاہیے. لیکن جہاں یہ محبت رسول اور عشق رسول ہے وہاں پر محبت الہی بہت ضروری ہے. بس اوقات کچھ لوگ صرف خوف خدا میں جیتے ہیں، کچھ لوگ خوف خدا بھی نہیں رکھتے، صرف یوں ہی جی رہے ہوتے ہیں. محبت الہی اور خوف خدا یہ بہت اہم چیزیں ہیں. یہ دونوں مطلب یہ ایک بہت بڑے موضوع ہے. اس پر اگر گفتگو کی جائے تو وقت ختم ہو جائے. اللہ پاک کی محبت میں گم ہو کر کے کوئی کام کیا جائے اس کا مزہ یہ الگ ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضور آپ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو روزے رکھ رہے ہیں، یہ جو عبادت کر رہے ہیں آپ، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ جنت پانے کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ جنت مل جائے نا، آپ اس لیے کر رہے ہیں. ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جنت مل جائے اس لیے کرتے ہیں نا، کرتے جنت مل جائے، اللہ خوش ہو جائے، جنت عطا فرما دے. ہماری بھی تو نیت ہی ہوتی ہے نا، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آج محفل میں بیٹھے ہیں تو اس میں بھی یہ نیت ہو کہ اللہ خوش ہو جائے تو ہمیں جنت عطا فرما دے گا انشاءاللہ. وہ بزرگ سے سنیے، کہتے ہیں دیوان گانے عشق الٹے ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یا آنکھیں کھول کے دیدار کر رہے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے دیدار کرتے ہیں. ان کا الگ ہی معاملہ ہے. اللہ والے نا، اللہ والوں کا انداز الگ ہوتا ہے. اسے پوچھا کہ آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، دن بھر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھے ہوتے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے آپ روزے رکھے ہوئے، آپ نمازیں پڑھتے، رات بھر سوتے نہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ جنت پانے کے لیے کر رہے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں جنت کے لیے سب کچھ نہیں کر رہا، میں جنت پانے کے لیے نہیں کر رہا. بولے حضور پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ بولے تو میں تو اپنے رب کے محبت میں کر رہا ہوں. سب یہ میں اپنے رب سے محبت میں کر رہا ہوں، رب کی محبت میں کر رہا ہوں. اللہ مجھ سے بس راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اگر اللہ خوش ہو گیا نا، اللہ اگر راضی ہے عبادت کرنے کے لیے، تو کاش ہمارا بھی ذہن یہ بن جائے نا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کے کچھ کام کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھاتے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے، آگے شعر آپ جانتے ہی ہوں گے. خیر الحمدللہ ہم سنی ہیں، عاشق رسول ہیں، اور اللہ کے کرم سے خوشی ہو غمی ہو کھانے کو ملتا ہی رہتا ہے. جب سرکار کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں تو ضرور ملے گا، جس کا کھاتے ہیں اسی کا کھاتے ہیں. الحمدللہ سرکار کے ٹکڑے پہ پل رہے ہیں، تیرے ٹکڑے پہ پلے غیر کے منہ کیا دیکھیں. تو ایک صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، اس میں فتوحات جو مسلمانوں کی قسمت میں آئے تھے، مسلمان فتح یاب ہوئے تھے، مسلمان جیت گئے تھے. تو جو کفار تھے نا ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. ظاہر ہے جو ہارے گا اس کو تکلیف ہوگی. جب یہ قافلہ آگے بڑھا، جب واپس ہوئے مسلمان صحابہ کرام، جب واپس ہوئے کفار کچھ پیچھے پیچھے لگ گئے کہ جہاں پر موقع ملے گا ہم ان پر حملہ کر دیں گے. ایک مقام پہ قافلہ ٹھہرا. ایکو بند کر دیا، ایکو بند کر دیا، سادہ کر دیا. جب وہ قافلہ ٹھہرا وہاں پر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم یہ بیابان میں ہیں، سنسان جگہ ہے، یہاں سب سو جائیں گے، بٹ کچھ لوگ ایسے ہوں ہم میں جو پہرا دیں، دیکھ بھال کریں. 2 صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہم یہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ کام انجام دیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ دیر آپ لیٹ جائیے، آرام کر لیجئے، میں پہرا دے لیتا ہوں. جب میں پھر
کچھ دیر پہنا دے لوں گا اور مجھے نیند غالب آئے گی تو آپ اٹھ جائیے گا اور میں سو جاؤں گا۔ ان دونوں نے مشاورت کر کے اپنا کام شروع کر دیا۔ جو صحابی رسول پہرا دینے کھڑے ہوئے تھے ان کا انداز بڑا نرالا تھا۔ اللہ والوں کا انداز بھی نرالا ہی ہوتا ہے۔ ہمارا آپ کا انداز تو بے تکا ہے نا، لیکن اللہ والوں کی جب باتیں ہوتی ہیں تو ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ وہ صحابی رسول پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، نماز میں پہرا دے رہے، سبحان اللہ۔ ادھر دشمن جو ہے نا وہ تعاقب پیچھا کرتے کرتے پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک ہی شخص کھڑا ہے، بقیہ سب سو رہے ہیں، اچھا موقع اس کو ڈھیر کر دیتے ہیں مار کر کے، بقیہ ہم دوسروں پر وار کریں گے۔ انہوں نے تیر چلا دیا، اللہ اکبر۔ صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن نے تیر چلائی، تیر آ کے صحابی رسول کو لگی، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی، نماز پڑھتے رہے۔ دوسری تیر اس نے چلائی، پھر بھی آپ نماز میں رہے، یہاں تک کہ اس نے تیسری تیر چلا دی۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے وہ نماز مکمل کر کے اپنے بغل والے کو اٹھائے، بولے کہ اب آپ پہرا دیجئے، میرے اندر وہ ہمت طاقت نہیں رہی کہ میں پہرا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان جب آپ کو پہلی تیر لگی تھی آپ نیت توڑ دیتے، نماز توڑنے کا حکم ہے، جب آپ کو تکلیف ہو رہی تو نماز توڑ دیتے آپ اور ہمیں اٹھا دیتے۔ وہ صحابی رسول کا جواب سنے، ہم کتنا خوبصورت جواب دیا انہوں نے، ہم سب کے لیے درس ہے اس کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے اندر سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی، میں نے نماز کے اندر سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں سورت کو مکمل کیے بغیر نماز چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے، آدھے پارے سے زیادہ ہے سورہ کہف۔ نماز کا انداز کیا ہے لوگوں کا؟ ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، یہاں تو پہرا دے رہے ہیں تو نماز کی حالت میں۔ یہ سب محبت کی باتیں ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اگر محبت ہونا انسان کو جس سے، اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ آج دنیاوی مثال لے لیں، ہم سے کسی دوست سے ہماری محبت ہے، دوستی ہے، تو اس دوست کے لیے اس کی محبت میں ہم رات بھر گھر سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم اس کی محبت میں، اس کی دوستی میں ہم پارٹی میں چلے جاتے ہیں، ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہماری محبت اس سے ہے، ہمیں دوستی ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ لیکن افسوس ہے ہمارے حال پر، ہم مسلمانوں کے حال پر، کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن حقیقی معنوں میں ہمیں اپنے پروردگار عز و جل سے محبت نہیں ہے، ہمیں حقیقی معنوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ کاش ہمیں یہ محبت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان میں جو لے کر حاضر ہوا تھا، ہمارے بزرگوں کی جو محبت ہے اس کے بارے میں، انہوں نے جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر جو پیش کیا، جس طریقے سے انہوں نے عبادت کی، ہم ان کے ذرہ برابر بھی نہیں کر پاتے۔ ہم سب کے بڑے پیر ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، 11ویں ہم مناتے نہیں مناتے، سرکار غوث پاک کو سب جانتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ولی ہیں، یہاں تک کہ ولیوں کے سردار ہیں، پیروں کے پیر ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ان کی عبادت کا عالم کیا ہے؟ یہ اللہ پاک سے محبت کس طرح فرماتے ہیں؟ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو فتح حربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطلب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال تک خدمت کی، اس مدت میں آپ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ ہم کئی بار سنے ہوئے کہ آپ 40 سال تک عشاء کی وضو سے نماز فجر آپ نے پڑھی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ رات میں سوتے ہی نہیں تھے نا، اللہ کی عبادت کرتے تھے، رات بھر عبادت کرنا، 5 وقت کی نمازیں ان پر بھی فرض تھی،
ہم پر بھی 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن یہ ایکسٹرا نمازیں کیوں پڑھی؟ یہ رات بھر نفلیں کیوں پڑھی؟ یہ رات بھر جگ کر کے اللہ کو یاد کیوں کیا؟ محبت تھی، اللہ سے محبت ان کو تھی، یہ محبت ان کو سونے نہیں دیتی تھی۔ آج ہم اچھے کپڑے اچھے لباس پہنتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے دوست کو اپنے محبوب کو دکھانے کے لیے لباس پہنتے ہیں، پارٹی میں جا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، نیتا کے پاس جا رہے ہیں، ودھائک کے پاس جا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن لو، لیکن جب نماز کی طرف آتے ہیں تو جس حالت میں ہوتے ہیں اسی طرح نماز کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ کیا کبھی نماز کے وقت جاتے ہوئے ہمیں یہ خیال آیا کہ ہمارا یہ کپڑا اچھا ہو جائے، تھوڑا ہم اچھے لباس پہن کے جائیں، ہمارے داڑھی میں تیل لگا کے جائیں، ہم کنگھا کر کے جائیں، ہم اچھے انداز سے بن کے جائیں، کچھ سور کے جائیں؟ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ دونوں جہاں کا جو بادشاہ ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو رب عز و جل ہے، اس کے بارگاہ میں بندہ کھڑے ہونے جا رہا ہے تو وہاں پر بھی ادب کا لحاظ نہیں رکھتا۔ آئیے ہم اپنے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک جبہ بنوایا تھا، اتنا قیمتی جبہ، جو بہت زیادہ مطلب قیمت کا جبہ تھا۔ وہ جبہ آپ رات کے پچھلے پہر میں جب نماز تہجد پڑھنے جاتے، جب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے جاتے، جب دنیا سو جاتی، آپ اس قیمتی لباس کو پہن کے اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آ جاتے گھر پہ، کھانا کھاتے، کچھ آرام کرتے، جب مسجد میں جاتے وہ تو وہاں پر جا کر کے قیمتی لباس پہن کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ عرض کیا، امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی عرض کیا آپ کو۔ اللہ پاک سے محبت کس طریقے سے ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے وہ لباس بناؤں جو کسی کے لیے نہ ہو، وہ صرف اس کی بارگاہ میں پہن کے جاتے تھے۔ کاش ہم کچھ ذرے اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ محبت الہی بہت اہم چیز ہے، جس کو اللہ کی محبت کا جام جو پی گیا نا، پھر تو وہ دنیا و مافیہ سے وہ بڑی ذمہ ہو جاتا ہے، اس کو دنیا اچھی نہیں لگتی۔ لیکن ہمارے دلوں میں تو کچھ اور گھر کر چکا ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمیں تو مسجد جاتے ہیں تو دل نہیں لگتا مسجد میں، قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں نا، پنہ کھولتے ہیں، پارہ کھولتے ہیں نا، بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، ایک رکوع بھی بندہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے، قرآن بند کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے حال ہے۔ جو پڑھتے میں ان کی بات کر رہا، جو نہیں پڑھتے ان کی بات تو بہت دور ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک رکھے گئے ہیں، لیکن قرآن ہمارے گھروں میں زینت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بچیوں کو، بیٹیوں کو قرآن پاک دیا جاتا تھا، جائے اپنے مائکے میں قرآن پڑھے گی، وہ جا کے نمازیں پڑھے گی وہ، لیکن آج تو ایک رسم کے طور پر قرآن دیا جاتا ہے، یہ قرآن پاک لے لو ورنہ دنیا والے کیا کہیں گے ہمیں۔ ادھر جا کے وہ بھی اپنے گھر میں رکھ دیتی ہے۔ یہ حال ہمارا ہو گیا، ہمارے گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک پہ گرد پڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم سب چیز کو صاف کرتے ہیں، قرآن کریم اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، دھول جم رہے اس پہ، کبھی جزدان پہ دھول جم رہا ہے، لیکن ہم پڑھیں تو صاف کریں نا۔ یہ سب ایک محبت کی باتیں ہیں۔ کہیں ہماری عبادات، یہ جو ہم کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کہ یہ فارمیلٹیز تو نہیں ادا ہو رہے، صرف ایک بہت غور کرنے والی بات ہے۔ ہم جمعہ کے دن نماز کیوں پڑھنے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں صرف، اگر ہم نہیں گئے تو کوئی یہ نہ کہے یار مسلمان جمعہ تک نہیں پڑھتا، یہ ہم جمعہ اس لیے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ 2 رکعت نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ایسا بھاگتے ہیں مسجد سے گویا کہ کسی قید خانے کے اندر ہم بند تھے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے، گناہوں سے بچنے کی جگہ مسجد ہے، شیطان سے بچنے کی جگہ مسجد ہے، لیکن افسوس مسجد میں ہمارے دل نہیں لگتے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ 8 رکعت کی نماز ہے تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، 17 رکعت کی نمازیں ہیں تو 12 پر، کبھی 15 پر بس کر دیتے ہیں۔ فجر کے لیے کبھی سنت پڑھ لیا، کبھی بس صرف جا کے فرض میں شامل ہو گئے، اور ایک تعداد جو فجر بھی نہیں پڑھتی۔ یہ آج جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ عبادت کرنے والوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارا انداز ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کس انداز سے عبادت کر رہے ہیں۔ جو نہیں کر رہے ان کی بات ابھی میں کر ہی نہیں رہا،
جو کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں کہ کہیں یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ فارمیلٹیز تو نہیں ہو رہے، صرف نماز میں دل نہیں لگنا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگنا۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کے نزدیک عبادت و ریاضت کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کھانا بھی اسی نیت سے تناول فرماتے کہ اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہو سکے۔ چنانچہ عبداللہ سلمی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنا ایک واقعہ اس طرح سنایا کہ جس وقت میں شہر کے ایک محلے قطبیہ شرقی میں مقیم تھا تو میرے اوپر چند یوم ایسے گزرے، کچھ دن ایسے گزرے کہ نہ تو میرے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی اور نہ کچھ خریدنے کی استطاعت۔ اسی حالت میں ایک شخص اچانک میرے ہاتھ میں کاغذ کی بندھی ہوئی پڑیاں دے کر چل دیا اور میں اس کے اندر بندھی ہوئی رقم سے حلوہ پراٹھے خرید کر مسجد میں پہنچ گیا۔ قبلہ رو ہو کر اس فکر میں غرق ہوا کہ اس کو کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اسی حالت میں مسجد کی دیوار میں رکھے ہوئے کاغذ پر میری نظر پڑی تو میں نے اٹھ کر اس کو پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت حاصل کر سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تحریر کو دیکھ کر میں نے اپنا رومال اٹھایا اور کھانا وہی چھوڑ کر 2 رکعت نماز ادا کر کے مسجد سے نکل آیا۔ اس سے معلوم ہوا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک یہ حالت نہ ہو جاتی کہ اب کھائے بغیر نڈھال ہو جائیں گے، عبادت کی قوت باقی نہ رہے گی۔ اسی لیے آپ رحمت اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ ابھی تو عبادت کی قوت باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ہی واقعہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی سال تک بھوکے رہے، کئی سال تک زمین سے پڑے ہوئے چیزیں اٹھا کر آپ کھاتے رہے۔ یہ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ کو واقعات عرض کی، اللہ والوں کا انداز یہ ہے۔ آج ہمارا دل نہیں لگتا نمازوں میں، ہمارا دل نہیں لگتا قرآن کی تلاوت میں، ہمارا دل نہیں کرتا عبادت کرنے میں۔ اللہ کرے کہ ان بزرگوں کا ہمیں صدقہ نصیب ہو جائے۔ عبادت بہت اہم چیز ہے۔ اللہ پاک کا میں نے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت عرض کی تھی نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ چائے ٹھیک ہے، اب آگے لے کر کے بیان کے دوران تو چائے کی ترکیب نہیں ہوتی ہے جی، ہاں یہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے، بیان کرنے والے بھی کنفیوز، سننے والے بھی مطلب اس میں لگ جائیں گے۔ خیر اب یہ لے کے آ گئے تو آپ جیسے بیٹھے تھے سب سن رہے تھے، اسے سنتے رہیے کچھ دیر اور۔ باتیں میں کر رہا تھا عبادت کے حوالے سے۔ اب دل عبادت کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، بندہ اس کے لیے کیا کرے؟ اب یہ سوال بنتا ہے اب کیا کرے؟ اپنے بزرگوں کے وہ واقعات کو یاد کرے، ان سیرت کو پڑھے کہ بڑے بڑے بزرگوں کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی زندگی پہلے کچھ اور تھی، بعد میں کچھ اور ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ توبہ یہ ایسی دوا ہے، توبہ کی ایسی یہ توبہ کے پانی جو ہے نا یہ ہمارے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ بندہ توبہ کر لے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ بار بار توبہ کیا کرو، توبہ کرنے والا شخص گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ یہ بھی بہت اہم ہے۔ توبہ کا دروازہ نزع کے وقت سے پہلے تک ہے۔ جب نزع کا وقت ہو جائے، فرشتے وہاں پر سامنے ہو روح قبض کرنے کے لیے، اب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ اب وہ موت کے ڈر سے توبہ کر رہا ہے کہ سامنے فرشتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ بھی ہمارے لیے کھلا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، بار بار بندہ توبہ کرے، بار بار توبہ کرے۔ توبہ کرنے سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ عبادت کی جو لذت ہے نا یہ نصیب ہو جائے گی توبہ کی برکت سے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیع
لوگ اکٹھا ہوئے. پہلے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی دعا کروانی ہوتی تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے یا کسی بزرگ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے دعا کرواتے تھے. لوگ حاضر ہوئے. بہت پیارا واقعہ اور بہت زبردست واقعہ ہے, اس کو سماعت کیجیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کے بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور بارش کی دعا کر دیجیے, بارش نہیں ہو رہی ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہم سب پہاڑ پہ چلتے ہیں, وہاں پہ چل کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے. سارے کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے. جب کچھ دور چلے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ساتھ وہ شخص پہاڑ پہ جائے گا, میرے ساتھ وہ شخص جائے گا پہاڑ پہ دعا کے لیے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہوگی نا, کبھی کسی نے گناہ نہ کیا ہو. سارے لوگ, ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, لوگ واپس ہو گئے. ایک شخص, ایک آنکھ کا کانا شخص, ایک آنکھ والا, وہ حضرت کے پاس رک گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے؟ تم نے میری بات نہیں سنی تم نے؟ میں نے کہا سب چلے, مطلب وہ وہی رکے گا جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. کیا تم نے واقعی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس شخص کا جواب سنیے, وہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام, ایک مرتبہ میں کہیں سے گزر رہا تھا, راستے سے گزر رہا تھا, میری ایک نظر, ایک آنکھ کسی کے گھر میں پڑ گئی. میں نے دیکھا تھا کوئی کھڑا ہے, گھر میں کوئی کھڑا ہے, میری آنکھ اس کے گھر میں پڑ گئی, میری نظر پڑ گئی. یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ مرد تھا یا عورت تھی, یہ بھی کنفرم نہیں ہے, لیکن میری آنکھ اٹھی کیوں؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے, بغیر پرمیشن کے میری آنکھ, میری نظر اس کے گھر میں گئی کیوں؟ اللہ پاک کے خوف سے میں نے وہ آنکھ نکال کے باہر پھینک دی. میں نے اپنی وہ آنکھ باہر نکال کے پھینک دی. اللہ پاک کے نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرمائیے اگر وہ میرا گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں. اللہ عز و جل کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں, اب تو دعا کرے گا میں آمین کہوں گا. سبحان اللہ, وقت کا نبی اپنے امتی سے دعا کروائے, کتنی بڑی بات ہے. اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام نے اپنے امتی سے فرما رہے تو دعا کر, میں تیرے دعا پہ آمین کہتا ہوں. آپ دونوں حضرات پہاڑ پہ چڑھ گئے. وہ شخص عرض کرتا ہے یا قدوس عز و جل, یا قدوس عز و جل, یا قدوس عز و جل, بخل تیری صفت نہیں ہے تو ہم پر رحمت کی بارش عطا فرما دے. ابھی ہاتھ دعا سے نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ چھما چھم بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ عز و جل, سبحان اللہ. یہ دونوں حضرات بھیگتے ہوئے گھر واپس تشریف لائے. یہ ہے اللہ پاک کا خوف, ڈر, یہ ہونا چاہیے دلوں میں. میں نے ابھی تک محبت کی بات کی نا, اب ڈر کی طرف آ رہا. اللہ پاک سے محبت بھی ہونی چاہیے, اللہ پاک سے ڈر بھی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے. اس نے جتنا ہم پر احسان کیے ہیں یہ بہت ہیں, ہم کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. جتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں اس کا ہم کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے. اگر وہ غضبناک ہوگا تو اس کے غضب سے ہم بچ نہیں سکیں گے. سرکار امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, اللہ کے خوف میں جب ہوتے آپ, خوف خدا کا جب غلبہ ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اگر سب کے سب جنت میں جائیں اور کوئی ایک بندہ جہنم میں جائے وہ عمر ہوگا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. جنتی ہیں, جنت کی بشارت سرکار نے سنائی دنیا میں. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ, 10 ایسے صحابہ میں سے ہیں جن کو سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت سب کے سب جنت میں جائیں اور کوئی ایک بندہ جہنم میں جائے تو وہ عمر ہوگا. یہ اللہ کا خوف آپ کے دل میں اس قدر تھا. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ
مطلب خوش ہوتے اللہ کی رحمت جب سامنے ہوتی، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے، تو آپ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اگر سب کے سب جہنم میں جائیں، کوئی ایک جنت میں جائے تو وہ عمر ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل، دونوں طرف اپنے آپ کو رکھا آپ نے۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی ایسی ہونی چاہیے، اور اللہ پاک سے ڈر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ ہمیشہ کانپتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور توبہ کرنے والوں کی تو قسمتیں بدل گئی نا، اللہ کا خوف جس کو نصیب ہو گیا اس کا تو بیڑا پار ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی بن حشرم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے ایک پڑوسی نے بتایا کہ توبہ سے پہلے سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اور خطرناک ڈاکو تھے کہ پورے قافلے کو اکیلے لوٹ لیتے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آپ کے علاقے کے قریب سے گزرا، انہیں وقت وہاں پر رات ہو گئی، اسی وقت آپ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے جب قافلے کی طرف قریب پہنچے، بعض قافلے والوں کے کہتے سنا کہ تم اس بستی کی طرف نہ جاؤ بلکہ کوئی اور راستہ اختیار کر لو، یہاں فضیل نامی خطرناک ڈاکو رہتا ہے۔ جب قافلے والوں کی آواز سنی تو آپ پر کپکپی طاری ہو گئی اور بلند آواز سے کہا، اے لوگو، میں فضیل بن عیاض تمہارے سامنے موجود ہوں، جاؤ بے خوف و خطر گزر جاؤ، تم مجھ سے محفوظ ہو، خدا کی قسم آج کے بعد میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے اور اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے راہ حق کے مسافروں میں شامل ہوئے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس رات قافلے والوں کی دعوت کی اور فرمایا تم فضیل بن عیاض سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لینے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو کسی کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے سنا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کی طرف جھک جائیں اس کی یاد میں۔ قرآن کریم کی آیت تاثیر کا تیر بن کر آپ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے گریہ بازاری شروع کی، رونا شروع کر دیا اور اپنے کپڑوں پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، اللہ کی قسم اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح روتے رہے اور اپنے تمام سابقہ گناہوں سے، پچھلے گناہوں سے آپ نے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ عز و جل، سبحان اللہ عز و جل۔ اب بتائیں، ایک وقت کا، اپنے وقت کا ڈاکو، ڈاکہ ڈالنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، رجوع کر لے، اور اب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے وہ اللہ پاک عز و جل، جو بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ آپ کے نام سے ڈرتے تھے کہ اس بستی کی طرف نہ جاؤ، فضیل رہتا ہے۔ آج یہ وقت ہے کہ لوگ دعاؤں میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری دعا فضیل بن عیاض کے صدقے قبول کر لے، کیونکہ اللہ پاک نے جب اس اپنے خالص اور توبہ کرنے والے بندے سے جب خوش ہوا تو اللہ پاک نے آپ کو ولایت کے منصب پہ فائز فرما دیا۔ آج آپ ولیوں کے گروہوں میں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے بڑے رب تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سچے دل سے بندہ اگر توبہ کرے نا، یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم ہے ان ندم توبہ، شرمندگی بھی توبہ ہے۔ بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، اللہ پاک اس کی اس توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ آج دنیا میں کوئی کسی کی کوئی معاملات ہو جائے وہ معاف نہیں کرتا، کسی سے جھگڑا ہو جائے، کسی سے تو میں ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے وہ معاف نہیں کرتا، معافی مانگنے جاؤ تو کئی بار بھگا دیتا ہے۔ لیکن وہ اللہ پاک کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر بندہ ایک بار اپنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس رب عز و جل کو پکار اجازت دے دیجئے، یا تو میری عادت کرنے آئے ہیں یا تو مجھے نصیحت کرنے آئے ہیں۔ دیکھا نوجوان نزاع کی سختیوں میں مبتلا ہے، اس پر ناامیدی اور رنج و الم کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر، بے شک وہ رحیم و کریم پروردگار عز و جل تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوجوان نے کہا، ابو سعید اب وہ میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے بخل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ بخل نہیں فرماتا، وہ تو رحیم ہے، وہ کریم ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس نے کہا ابو سعید، میں نے رحیم و کریم عز و جل کی بارگاہ میں اتنی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، میں نے شفا مانگی تو اس نے شفا عطا کر دی، میں نے پھر نافرمانی کی تو اس نے دوبارہ بیماری میں مبتلا کر دیا، پھر گناہوں سے میں نے معافی مانگی، پھر میں اچھا ہو گیا، اس پاک پروردگار نے مجھے پھر شفا عطا فرما دی۔ میں اسی طرح گناہ کرتا رہا اور وہ معاف کرتا رہا، اب 5ویں مرتبہ بیمار ہوا ہوں۔ میں نے اس مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے پریشانی اور مصیبت میں پکارا اور عرض گزار ہوا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب میں عرضی پیش کر رہا تھا تو میرے گھر کے کونے سے ایک آواز آئی، تیری دعا اور مناجات قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر! 5 مرتبہ اس نے گناہ کیے، مطلب 5 مرتبہ توبہ کی اس نے، اللہ پاک معاف فرما دیا، پھر گناہ کرتا پھر معاف فرما دیا، پھر گناہ کرتا پھر معاف فرما دیا، وہ معافی مانگتا گیا، اللہ پاک اس کو معاف کرتا گیا۔ 5ویں مرتبہ کیا وہ آواز سنتا ہے کہ اب تیری دعا قبول نہیں کی جاتی۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی ماں سے کہا، اے میری پیاری ماں، یہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاید یہ میری طرف سے میرے پاک پروردگار عز و جل سے نا امید ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ کتنا کریم ہے۔ اب جو میں آپ کو عرض کروں گا اس کو سوچئے گا ذرا سن کر کے۔ وہ گنہگار شخص کیا کہتا ہے کہ میرے امی جان امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میرے حوالے سے اللہ پاک سے نا امید ہو گئے ہیں، حالانکہ میرا مولا تو گناہوں کو بخشنے والا، خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے میری پیاری ماں، میری موت کا وقت قریب ہے، جب سانس اکھڑنے لگے، میرا جسم بے جان ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہو جائیں، جسم پیلا پڑ جائے، آواز بند ہو جائے، میری روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف جب پرواز کرنے لگے تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیٹنا، میرا چہرہ خاک آلود کر دینا، میرے چہرے پر مٹی ڈال دینا، پھر میرے پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں میرے گناہوں کی معافی مانگنا، بے شک وہ رحمان و رحیم مولا گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا گناہ کرنے کے باوجود توبہ کرتا، اللہ پاک پھر معاف کر دیتا، پھر توبہ کرتا پھر معاف کر دیتا۔ اس گنہگار کے اللہ کی رحمت سے کیسی امید ہے کہ آخری وقت میں کیا کہتا ہے کہ جب یہ سب کچھ کر دینا تو میرے رب کی بارگاہ میں میرے لیے معافی مانگنا، بے شک وہ رحمان و رحیم مولا عز و جل گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں۔ اتنا کہہ کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس کی بوڑھی ماں نے حسب وصیت اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا، اس کے چہرے پر مٹی ڈال دی، پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کرنے لگی، اے میرے مولا عز و جل، میں تجھ سے تیری اسی رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی اور ان کے بیٹے کو ان سے ملا دیا۔ اے میرے مولا، تجھے اسی رحمت کا واسطہ دیتی ہوں جو تو نے سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا۔ میرے مولا، میرے بیٹے پر بھی رحم فرما، اس کے گناہوں سے درگزر فرما کر اسے بھی معاف کر دے۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس کی والدہ نے ہاتھی پہ غیبی سے آواز سنی، تیرے بیٹے پر اللہ نے بھی رحم فرما دیا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اسی طرح ایک آواز سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بھی سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، ابو سعید، اللہ عز و جل نے اس نوجوان پر رحم فرما کر اس کے گناہوں کو بخش دیا، اب وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر! رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔
آنکھوں کو بند کر کے یہ تصور کیجئے پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا کرے۔ کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، اللہ مولا میرے مولا میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا توبہ کریں۔ کا کر دے شرف عطا یا رب، گناہ گار میں لائق جہنم ہوں، اللہ مولا گناہگار ہوں، میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں، میں لائق جہنم غور تو کریں، ہوں، سوچیں۔ کرم بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، گناہگار ہوں، میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں، میں لائق جہنم ہوں، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا
बख्श दे मुझको। वाकई गौर करने का मकाम है। हम उसकी नाफरमानी करते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोज़ा नहीं रखते, हम तिलावत नहीं करते, झूठ बोलते हैं, सूद का लेन देन करते हैं, हराम कार्य करते हैं, लेकिन वो पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल हमसे अपना रिस्क नहीं बंद किया। कितना करीम है मालिक हमारा। इतने गुनाह करने के बावजूद पर भी हम पर रहमत की अताएं हैं, हम पर रिस्क के दरवाजे नहीं बंद हुए। हमारा हाल तो ऐसा है कि अगर हमारे हाल को जाहिर कर दिया जाए तो लोग हम पर थूकेंगे। हमारे ऐब अगर खुल जाए तो लोग तो हमें अपने पास बैठने नहीं देंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम गौर करें, दुनिया वालों के सामने अगर हम जाते हैं, किसी बहुत बड़े हाकिम के पास जाना हो, किसी अफसर के पास जाना हो तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पहले से उसके पास जाने का नंबर परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन वो पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल है, अपनी आंखों को हम बंद करें, अगर उसकी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें तो वो हमारे तौबा को जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक हमें अपनी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम व अतूबु इलैह। न दे सजा या रब, तू लेना हश्र में बदकार के अमल मौला, तू लेना हश्र क्यों करता है? दुनिया की रंगीनियों में बदमस्त हो जाता है, सोचता है बस यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, दुनिया छोड़ जाना है, मौत हर एक को आनी है। हमें न जाने किस हालत में मौत आए हमें नहीं मालूम। अल्लाह पाक की बारगाह में बस तौबा करते रहना है। बड़े बड़े गुनहगारों के तौबा कबूल हुए, एक से एक वाक़यात पड़े हैं, बनी इसराइल के बहुत सारे वाक़यात हैं। अल्लाह पाक ने जिंदगी भर गुनाह करने वालों को बख्शा है, बख्शा अल्लाह पाक ने। अगर हम भी अपने गुनाहों सच्ची तौबा करें ना, इंशाल्लाह हमारा भी बेड़ा पार होगा। अल्लाह पाक हमें बस तौबा की तौफीक अता फरमाए। अच्छे माहौल में रहने की हम कोशिश करें, अच्छे माहौल में रहने की कोशिश करें। गलत सोहबत हमें छोड़नी पड़ेगी, गलत लोगों के साथ उठना बैठना बंद करना पड़ेगा। आज अल्लाह पाक का कितना बड़ा करम नहीं है कि आज दुनिया में जो अब बेहयाई की तरफ लोग जा रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं ना, पटाखे बजा रहे हैं, नाच गानों की महफिलें सजी होंगी, कौन कौन से गुनाह नहीं हो रहे होंगे इस वक्त। अर्श के फरिश्ते भी अल्लाह पाक की बारगाह में दस्ते व दुआ होंगे कि रब करीम तू हुक्म दे तो इन पर मैं ये आसमान गिरा दूं, तू हुक्म दे तो ये जमीन फट जाए। अल्लाह पाक की नाफरमानी को नाफरमानी में अल्लाह पाक के गजब को वो हवा दे रहे हैं। नाफरमानी करना गोया कि उसे जंग करना है। लेकिन हम किसी के साथ यहाँ पर आए, अच्छे माहौल की बरकत से आज हम यहाँ पर बैठे हुए, ये साल का एंड हो गया, नए साल का आगाज हो गया, अल्लाह की हम तो सना कर रहे हैं, हमने तौबा की है। अच्छा कभी कभी दिल में बातें आती है ना, यार फुला दावत इस्लामी वालों के प्रोग्राम पे गए थे ना, तो बड़ा रोना धोना मच रहा था। बस ऐसा ही है। देखिए रोना भी ना ये अल्लाह पाक की एक नेमत है। जिनको रोना नहीं आता ना वो भी रोए अपनी किस्मत, अल्लाह उन्हें रोने की सादत नहीं देता है। किताबों में आता है कि जो अल्लाह के डर से, जहन्नम के डर से एक कतरा जिसकी आंख से निकल जाए, मक्खी के पर के बराबर,
تو جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی جاتی ہے. جہاں جہاں خوف خدا کے آنسو لگ جاتے ہیں وہاں پہ جہنم کی آگ نہیں چھوتے. یہ خوف خدا میں رونے کے بڑے فضائل ہیں. اگر کبھی رونا آئے نا تو رو لینا چاہیے اور رونا چاہیے اللہ پاک کے خوف سے. کبھی کوئی یہ ذہن میں باتیں آئی یار وہ تو فلانا بڑا اچھا بڑا جو ہے وہ مطلب اس طریقے کا ہے اس طریقے کا ہے, آج تو پروگرام میں رو رہا تھا, میں نے دیکھا اس کو اور میں ایسے ہی بس ڈونگ بچاتا ہے. نہیں, توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ پاک نے اس کو توفیق دی, اس نے اپنی توبہ اپنے گناہوں پہ توبہ کیا اس نے. ہمیں توفیق نہیں مل پائی کیا کہ ہم نے توبہ نہیں کی, ہم ہنسی مذاق کر کے چلے آئے. توبہ کی توفیق ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں ہم بدمست رہیں اور ہماری روح نکل جائے اور گناہ کرتے کرتے مر گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. یار جو رب عز و جل ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے, یہ آنکھیں دی ہیں, ایک اندھے سے آنکھ کی نعمت اہمیت پوچھے, ایک لنگڑے سے پاؤں کی اہمیت پوچھے, ایک لولے سے ہاتھ کی اہمیت پوچھے ہم, ایک گونگے سے زبان کی اہمیت پوچھے ہم, اتنا سب کچھ دینے کے باوجود ہم اس کی نافرمانی کریں. آج ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں عزت سے سلام کہتے ہیں, ہمارے ادب میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے ہاتھ چومتے ہیں, لوگ ہمیں ادب سے بٹھاتے ہیں. یہ عزت ہے, یہ شہرت ہے, اسی نے تو عطا کی ہے. اتنا کچھ مل جانے کے باوجود بندہ اس کی نافرمانی کرے, یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. یار دنیا میں کوئی کسی پر احسان کرتا ہے نا تو لوگ زندگی پر ان کے احسان یاد رکھتے ہیں. جہاں پر ملتے دونوں ہاتھ سلام کرتے ہیں, یہ فلاں نے میرے مجبوری کے وقت, میرے پریشانی کے وقت اس نے مجھے سہارا دیا تھا, اس کا بڑا احسان ہے. جو رب ہمیں کھلا رہا ہے, ہمیں پلا رہا ہے, ہم نے اتنے گناہ کیے اس کے باوجود ہم آزاد پھر رہے ہیں, ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا. پہلے کے لوگ گناہ کرتے تھے, تھوڑے سے گناہ پر آگ کی بارش ہو جاتی تھی, زمینیں پلٹ دی گئی ہیں, لوگوں کے چہرے خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے, لوگوں کے چہرے بندر جیسے بنا دیے گئے. ان کی کرتوت کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا. لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی ہے, ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا. لیکن اللہ پاک رحیم کے ساتھ ساتھ, کریم کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے, جبار بھی. اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے, ڈرنا چاہیے اس سے ڈریں گے نہیں تو پھر کس سے ڈریں گے ہم, اس سے نہیں ڈریں گے تو پھر کس سے ڈریں گے. اس کو ڈرنے کا حق ہے. یہ پہاڑ بھی روتے ہیں, علماء فرماتے جو جھرنے ہیں اس کے آنسو ہیں. پتھر روئے, انسان نہ روئے, کتنی بڑی بیوقوفی ہے. جہنم کی آگ تو بے شک بنی ہوئی ہے, موت تو ہے برابر. اللہ پاک کا خوف ہونا چاہیے. اللہ پاک بس ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں نہ دے, بس وہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ بہت کریم ہے, بہت کریم ہے, بہت کریم ہے اللہ پاک عز و جل. ایک گنہگار سے اس کے بھائی نے پوچھا تھا کہ تو گناہ کرتے کرتے مر رہا ہے, تیرا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ کل بروز قیامت اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ میرا رب میرے ماں کے سپرد کر دے, میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ اپنے بھائی سے اس نے کہا, اس کے بھائی نے کہا ظاہر ہے ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کتنی شفقت کرتی ہے, ماں تو تجھے جنت میں بھیجے گی. وہ گنہگار شخص کہتا ہے کہ میرا پروردگار میری اس جیسی ماں 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے, وہ مجھے جہنم میں نہیں بھیجے گا. اس کا یہ جملہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, بخشا گیا. اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ بندے کو بخش دیا جائے. کسی ایک چھوٹی پر اللہ خوش ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے, کسی ایک گناہ پر وہ ناراض ہو جائے تو بیڑا غرق ہو جائے. ڈرنا چاہیے, اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے, اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے. دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول ہے, مدنی ماحول ہے. گورکھپور میں بھی بہت ماشاءاللہ کئی مساجد کے اندر درس و بیان کا سلسلہ رہتا ہے, قافلے سفر ہوتے رہتے ہیں. ہر جمعرات کو عشاء